بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں چونکہ فزیکلی کلاسز کا ہونا ممکن نہیں رہا اب تک، لہٰذا آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میں گزشتہ 5 سال سے کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج میں اسلامیات کے مضمون سے وابستہ ہوں۔ جماعت ششم اسلامیات کے حوالے سے آج پہلا لیکچر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں تاکہ یہ کام بعد میں آپ کے کام بھی آ سکے۔ جی بیٹا، آج ہم پہلے چیپٹر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے ایمانیات اور عبادات۔ پہلا چیپٹر کیا ہے؟ ایمانیات اور عبادات۔ جی بیٹا، جیسا کہ اس لفظ سے ظاہر ہے کہ ایمانیات ایک الگ چیز کا نام ہے اور عبادات الگ چیز کا نام ہے۔ ایمانیات اور عبادات کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک ہے ایمانیات اور عبادات، تو بیٹا پہلی چیز سمجھیں کہ ایمانیات کا تعلق ہماری پختہ سوچوں اور پختہ نظریات سے ہے، جن کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ ان پختہ سوچوں اور پختہ نظریات کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم کوئی ایکٹیویٹی سر انجام دیں گے تو وہ کہلائیں گی عبادات۔ وہ کیا کہلائیں گی؟ عبادات۔ گویا ایمانیات اور عبادات میں ہلکا سا فرق یہ ہے کہ ایمانیات وہ اسپیسیفک تھاٹس ہیں، پختہ سوچیں اور پختہ نظریات ہیں، اور عبادات ان سوچوں اور ہدایات کے مطابق ایکٹیویٹی، اعمال سر انجام دینے کا نام کیا ہے؟ عبادات ہے۔ ذرا آسان الفاظ میں لکھ دیتا ہوں، آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں۔ ایمانیات اسلام کا وہ حصہ، ایمانیات وہ حصہ جو عقائد پر مشتمل ہے، عقائد پر مشتمل ہے۔ ایمانیات وہ حصہ جو صرف عقائد پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اسپیسیفک تھاٹس ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جب یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ پکی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے مطابق اعمال سر انجام دینا مشکل نہیں لگتا۔ عبادات وہ حصہ جو اعمال پر مشتمل ہوتا ہے، وہ حصہ جو عبادات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب بیٹا یہاں پر ایمانیات اور عبادات دو چیزیں ہیں۔ اب ہم صرف ڈیفائن کریں گے ایمانیات کے متعلق۔ ایمانیات ایمان سے بنا ہے۔ ایمان، ایمان کا لفظ ایکسیپٹیشن کے معنی میں آتا ہے، قبول کر لینا، مان لینا۔ لیکن جب ہم اسلام کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ زبان سے مان لینا اور دل سے تسلیم کر لینا، دلی طور پر مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی کسی ریئلٹی یا کسی حقیقت کو سمجھ کر اس پر یقین قائم کر لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب ہم آسان الفاظ میں دیکھتے ہیں ایمان کیا ہے۔ نمبر 1 مان لینا۔ ایمان کیا ہے؟ مان لینا۔ نمبر 2 دل سے تسلیم کر لینا۔ جی، دل سے تسلیم کر لینا۔ نمبر 3 جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ حقیقت کو سمجھ کر
یقین قائم کر لینا، حقیقت کو سمجھ کر اس پر یقین قائم کر لینا ایمان کا ہے۔ حقیقت کو سمجھ کر یقین قائم کرنا، اس چیز کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان زبان سے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، اور حقیقت کو سمجھ کر یقین قائم کر لینا کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ پھر اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جی بیٹا، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اب ہم کیسے اس کو یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، بے جان ہیں، نباتات ہیں، جاندار ہیں، حیوانات ہیں، وہ سب کے سب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس زمین پر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، آسمانوں میں جو چیز نظر آتی ہیں، بلکہ زمین و آسمان کا خالق بھی تو، سورج چاند ستاروں کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو کوئی چیز بھی اس کے حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ پہاڑ ہیں، چرند پرند درند ہیں، یہ جتنی مخلوق آپ کو ارد گرد نظر آتی ہے، یہ سب کے سب اس کی حکم کی پابند ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اتنی ساری مخلوقات کا انتظام وہ اکیلا کرتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے۔ اب ہم لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ نمبر 3، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کائنات میں جو مخلوق بستی ہے، اس کی زندگی اور موت کا اختیار فقط اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 5، یہ کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات، بلکہ پوری کائنات اسی کے حکم کی پابند ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ جی بیٹا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ اب ہم صرف زبانی طور پر نہیں کہتے، بلکہ دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم دل و جان سے اس پر یقین بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان میں سب سے پہلی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں، آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا، ایمانیات اور عبادات کا مفہوم ہم نے سمجھا کہ اسلام ایمانیات اور عبادات کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمانیات وہ ہماری اسپیسیفک تھاٹس، پختہ سوچیں اور نظریات ہیں، پختہ ہدایات ہیں۔ ان پر جب ہم ذہن اور دل کو قائم کر لیتے ہیں، ان کی روشنی میں
جب ہم کوئی ایکٹیویٹی سر انجام دیں گے وہ کیا کہلائے گا؟ عبادات کہلائے گا۔ تو اس ایمانیات عبادات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اب اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ تو ایمان کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف زبانی طور پر مان لینے کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے تسلیم کرنا بھی ہے، یعنی کسی حقیقت کو سمجھ کر پھر اس پر یقین قائم کر لینا جس کو پھر کوئی تبدیل نہ کر سکے، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان میں سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان، پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں، دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو سمجھ کر پھر اس پر یقین بھی قائم کر لیتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر کائنات، یعنی کائنات، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، پہاڑ، زمین، نباتات، جمادات، جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب اس اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر بیٹا اتنی ساری مخلوق کا جب وہ انتظام کرتا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ کبھی اکتاتا نہیں ہے، تو آسان الفاظ میں وہ کسی بھی قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جس چیز کو آپ عیب سمجھتے ہیں، غلطی سمجھتے ہیں، وہ اس چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ پھر زندگی اور موت کا اختیار، ان میں جو مخلوقات بس رہی ہے اس میں زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اور پانچویں چیز ہے، اس کائنات میں موجود ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، اس کے حکم مانتی ہے، چاہے آپ جمادات، نباتات، حیوانات، جتنی بھی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے یہ سب کے سب اس کے حکم کے مطابق رواں دواں ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بیٹا آج کے لیکچر میں جب ہم نے یہ چیز پڑھ لی ہے، اب بیٹا آپ کو ہوم ورک بھی کرنا پڑے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جیسے ہی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو حتمی نتیجہ نکلتا ہے، کلاسز شروع ہوتی ہیں، تو آپ کے اسی طرح ویکلی، منتھلی اور جو ہے وہ ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے، اور پھر ان کے مطابق آپ نے اپنا کورس آگے چلانا ہے۔ دوبارہ اس چیز کو نہیں پڑھایا جائے گا، اس لیے آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور گھر میں دہرانا بھی ہے۔ اپنے گھر میں جو بڑا ہے اس کو اپنا ہوم ورک دکھا دیں، غلطیاں دور کر لیں، نقطے گول کر کے بنائیں، جس طرح میں آپ کو کلاس میں کہا کرتا تھا۔ تو اب ہم اس کو 2 شارٹ کویسچن بناتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویسچن کیا ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلا کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم لکھیں۔ دوسرا کویشچن کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں، اسی طرح آپ نے ایک ایک لائن پر، جس طرح میں آپ کو کلاس میں کہا کرتا تھا، نقطے گول کر کے بنائیں، ایک ایک لائن پر ایک ایک پوائنٹ لکھیں، اس طریقے سے صفائی بھی آئے گی اور آپ کو یاد کرنے کا دل بھی کرے گا۔ دوسرا کویشچن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مفہوم ہے؟ یہ بیٹا آپ کا 2 ہوم ورک شارٹ کویشچن ہے، اور یہ چیز آپ نے سمجھنی بھی ہے، یاد بھی کرنی ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور کام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔